یہ نیک اعمال کی صورت میں ہوگا نا، جو روزے رکھیں گے انہیں ہی یہ کمال ملے گا نا، کسی اور کو تو نہیں ملے گا نا۔ نماز پڑھیں گے جو پابندی سے انہیں اجر ملے گا، اللہ ان پہ راضی ہوں گے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، آمین اونچی آواز سے، روزے رکھنے والا بنا دے۔ فرمایا پہلا مرحلہ موت کا ہے، دوسرا مرحلہ فرمایا قبر کا ہے، جہاں سوال جواب ہے۔ ہمارا ایمان ہے، نبی نے کہہ دیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، بالکل سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی تردد اور سوال نہیں ہے۔ اگر کوئی تردد اور سوال کرے تو مسلمان ہی نہیں رہتا ہے، یہ اتنے ایمان کی بات ہے۔ یہ دے جائیے بھائی، پہلی چیز موت، دوسری چیز قبر، دفنا دیا جاتا ہے جا کر تنوں منوں مٹی کے نیچے۔ اب تو جان اور تیرے اعمال جانے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے اعمال بنانے پر زور دیا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، چند گھنٹے کی بھوک اور پیاس برداشت کر لو۔ رب کہتا ہے کام یہ تم کر لینا، میں تمہیں متقی لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ پہلا مرحلہ موت، دوسرا مرحلہ قبر، فرمایا تیسرا مرحلہ حشر کا میدان۔ ساتھیوں غور کیجئے، جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف رب کے عرش کا سایہ ہوگا، اور رحمت دو عالم جناب رسول اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن بھی اللہ پاک 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ 7 لوگوں، سب سے پہلے فرمایا جسے عرش کا سایہ ملے گا وہ امام عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، اسے رب کائنات بلا کر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کہہ دو اونچی آواز سے۔ دوسرا وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کر دی، اونچی آواز سے۔ میرے سامنے جوان زیادہ بیٹھے کھڑے، انہیں مخاطب کر رہا ہوں، اللہ ان کو توفیق دے رہے ہیں، اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اس کی توفیق کے بغیر تو کوئی نیکی ممکن ہی بولو۔ امام عادل، دوسرا وہ جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کر دی۔ فرمایا جو تیسرا وہ شخص ہے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جمعہ کی نماز پڑھی، اس کے کان مسجد کے ساتھ لگے ہوئے، کب عصر کی اذان کی آواز آئے گی، عصر کی نماز پڑھ لی، کان مسجد کے ساتھ، کب مغرب کی مؤذن آواز دے گا، حی علی الصلاۃ، بلائے گا آجا، نماز پڑھ لے، سجدے کر لے، رب کو راضی کر لے۔ فرمائے رب کل اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ فرمایا اگلا کون ہے؟ فرمایا جو رات سو رہا تھا، رب کا خوف ذہن میں آیا، آنکھ کھل گئی، بیٹھ گیا، اس کی زبان پر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زبان پہ آ گیا اللہ اللہ، پڑھیے اللہ اللہ اللہ۔ آخری پہر اس وقت اٹھا ہوا ہے، رب کو منا رہا ہے، اور دوستوں رب کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ کر حیران ہوا ہوں، آپ کو بھی حیران کرنا چاہتا ہوں۔ امام قاضی ابو یوسف کے استاد، امام محمد کے استاد، وہ امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد، وہ امام محمد جنہوں نے 1000 سے زیادہ عربی میں کتابیں لکھی، اور ان کی کتابوں کو ایک انگریز پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے اور یہ کہتا
اس نے کہا اس نبی کے ماننے والے کے علم کا یہ حال ہے، تو نبی جو گزرا ان کا اس کے علم کا کیا حال ہوگا؟ کلمہ پڑھ لیا۔ ان دونوں کے ساتھ ایک بزرگ جن کی عمر 103 سال ہوئی، 103 سال، لیکن حیران کس بات پر ہوا کہ 103 سال میں بھی اللہ کا ولی رمضان اور غیر رمضان میں روزانہ 200 نفل پڑھتے تھے۔ کیا کہہ گیا؟ آج کل 20 تراویح مشکل ہے، کیسے پڑھیں؟ حضرت جی دن کو کام کر کے تھکے ہارے آئے، ارے مجھے تو سوال کا جواب دے رہے ہو، رب کو کیا جواب دو گے؟ 20 تراویح، اور وہ اللہ کا ولی 103 سال عمر 200 نفل روزانہ پڑھ رہے، اور سال